اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ مسائل لے کر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور جانور قربان کیا تو قربانی قابل قبول نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 قسم کے جانوروں کی اجازت ہے، ایک اونٹ، دوسرا گائے اور تیسرا بکری۔ اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے اور گائے کے ساتھ بیل، بھینس، بھینسا، اور بکری کے ساتھ بکرا اور دمبا اور دمبی وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا، گائے کم از کم 2 سال کی اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہو اور اتنا فربا ہو، کسی ایسی نسل کا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ باقی کسی جانور کی کم عمر ہو، جو نصاب ایک عمر کا مقرر کیا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ذرا ترتیب سے اچھی طرح اس کو چیک کریں۔ مثلا اس کی ناک دیکھیں، کٹی ہوئی نہ ہو، اس کے دانت دیکھیں، ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر جانور بہت خوبصورت ہے، اچھا فربا ہے، ایک آدھ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے تو چل جائے گا، خلاف سنت قربانی ہوگی لیکن بہرحال ہو جائے گی۔ فقہا نے فرمایا کہ اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ خود چارہ نہ چبا سکتا ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے 1-2 دانت اگر ٹوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام دانت مکمل ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایک آدھ ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح زبان کو چیک کریں، کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھوں کو چیک کریں، دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کاڑا بکرا ہو کہ ایک آنکھ ہے ایک نہیں، یا اندھا بکرا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ذرا تھوڑا سا اس کی اس طرح آنکھ کے قریب لا کے یوں کریں، اگر وہ آنکھ بند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ماسٹر لوگ ہیں، قربانی یہ بکرے کی آنکھیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں اور اس میں نقلی آنکھ فٹ کی ہوتی ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا اگر نقلی ہوگی تو حرکت نہیں کرے گا، چاہے آپ کتنی آنکھ کے قریب کریں، تو یہ ضرور چیک کر لیا کریں، بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں تو یہ ایک عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، بڑے چھوٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں، ان کے ٹیڈی بکرے شاید کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کان ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبے کان ہوں یا چھوٹے ہوں، دونوں چل جائیں گے۔ لیکن مکمل طور پر اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اور اگر کان ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا اگر کان اتنا کٹا ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا ہے تو یہ 1/3 1/3 جو ہے وہ کٹا ہوا کہلائے گا، یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت کان میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یا جیسے یہ ریوڑ کے ریوڑ لے کر آتے ہیں تو بطور نشانی بعض اوقات کان میں سوراخ سے کر دیتے ہیں چھوٹا سا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ خلاف سنت ہے، مکروہ قربانی ہے، لیکن وہ کراہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ خرابی پیدا ہو، بہت زیادہ خرابی پیدا ہو، تو ایسے جانور کی ہو سکتی ہے۔ لیکن اچھا ہے کہ پورا کان ثابت ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد سینگ چیک کر لیں۔ سینگ میں اور کانوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اگر پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر پیدائشی سینگ نہ ہو کسی کے تو قربانی ہو جائے گی، اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا، کیونکہ سینگ ایک اضافی چیز ہے اور کان باقاعدہ ایک جسم کا عضو ہے، ایسا جو عضو ہے کہ جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوتا ہے اور جانور یا انسان مکمل ہوتا ہے۔ سینگ ایک اضافی چیز شمار کی گئی ہے، تو اس لیے وہ زینت کے لیے گویا کہ کہہ لیں آپ، یا خاص کسی ضرورت کے لیے، جیسے جانوروں کو بعض کو اللہ تعالیٰ نے سینگ دیے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی۔ اب اگر سینگ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو۔ ہاں، اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی۔ تو بعض اوقات یہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کے سینگ کاٹ کر اور اوپر سے اس کو گھس دیتے ہیں، گول سینگ کر دیتے ہیں،
تو ایسے جانور کی قربانی بہرحال ہو جاتی ہے، اور بکثرت ایسے جانور منڈی میں آئے ہوتے ہیں، خصوصاً گائے وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اگر پورے سینگ ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ ایک کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسائل بیان ہوں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب میرے چند سوالات ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ یا تم یا دیگر جمع کے صیغے استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگلا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جانتی ہے؟ اگلا کوشچن یہ ہے کہ جو شخص صرف حرام مال ہی کماتا ہو اور کوئی جائز ذریعہ آمدن نہ ہو تو یہ جانتے ہوئے بھی اسے یا اس کے گھر والوں سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگلا کوشچن یہ کہ حالت احرام میں شیمپو، صابن، ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ چیزیں پک گئی ہیں لہذا استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا دوبارہ بولیے، ٹوتھ پیسٹ کا کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں حالت احرام میں شیمپو، صابن، ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی نے کہا یہ چیزیں پک گئی ہیں لہذا اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ ملی نغمے کو میوزک کے ساتھ سننا کیسا ہے؟ جی اور جشن آزادی منانے کا درست طریقہ بتا دیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے مناتے ہیں کہ ان کی جانیں تک چلی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا، اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بیٹا۔ جی میرے اسی والے سے ایک سوال تھے۔ آج تو بڑی نرمی سے ایشو آپ کا انٹری ہوئی ہے، خیریت تو ہے؟ آپ ناراض نہ ہو جائے نا۔ تو اس سے پہلے آپ نے ناراضگی کی پرواہ کیوں نہیں کی تھی؟ آپ معذرت کر لیتے ہیں۔ اچھا چلیں ارشاد فرمائیے۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی حج پہ کیا ہوا ہے تو شکرانے کی قربانی الگ کرے گا اور جو وہاں پہ ٹھہرنے کی، تو جس طرح میں 15 دن کی وہ نیت کر کے ادھر کیا ہے تو وہ فوراً ہی قربانی کر دے گا یا 15 دن گزرنے کے بعد اس پر قربانی یعنی واجب ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اور سوال یہ کہ اگر کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے اور وہ اپنے ذمے اپنے بھائی یا کسی کے ذمے لگا رہا ہے کہ یار تم میری طرف سے یہاں پر قربانی کر دینا، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا حدود حرم میں ہی کرنی ہوگی یعنی؟ ٹھیک ہے۔ اور سوال یہ کہ حالت احرام میں ٹوتھ برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا چاہیے؟ برش؟ یہ ٹوتھ برش۔ اچھا ٹوتھ برش، ٹھیک ہے۔ تو سوال آیا میں بتاتا ہوں۔ اور سوال یہ کہ روزہ رسول کے حاضری کے آداب کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور بس ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ جانور کو اچھی طریقے سے چیک کریں۔ سینگ تک ہم پہنچے تھے کہ اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی بلا کراہت صحیح ہے، لیکن اگر اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر ہی دیکھا جائے گا، اگر جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہو سکتی، اور اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو یعنی تھوڑا بہت جھڑ جاتا ہے یا کاٹ کے اس کو جیسے گھس دیا ہے، گول کر دیا گیا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اور دم وغیرہ چیک کر لیں، بعض اوقات دم کٹ چکی ہوتی ہے اور اس کو جوڑا گیا ہوتا ہے لائٹ وغیرہ سے، یہ ذرا چیک کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر تھن والا جانور ہے، مثلا بکری ہے، تو دونوں تھن درست ہونے چاہیے، اور گائے ہے تو کم از کم 3 تھن صحیح ہوں۔ ایک اگر خراب ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی لیکن ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں مطلب گائے کے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے تھن بھی چیک کر لیے جائے۔ اس کے علاوہ چلا کر تھوڑا سا دیکھ لیں جانور لنگڑا نہ ہو۔ ویسے تو اتنا لنگڑا جانور کہ خود چل کر قربان گاہ تک پہنچ سکے، چارہ کھانے کے لیے جا سکے، اس کی قربانی جائز ہوتی ہے لیکن مکروہ ہوگی۔ یہ لنگڑا ہے مکروہ ہوگی، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے، جیسے ابھی بتایا کہ چل ہی نہیں سکتا ہے، وہ بالکل ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے لیے چلنا دشوار ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑا عیب ہوتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ تو ذرا چلا کر دیکھ لیا جائے، بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ کچھ عیوب اور نقائص اچھی طریقے سے چیک کر لیے جائیں۔ اب مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جانور لے کر آتے ہیں، گاڑی میں چڑھاتے ہوئے یا گاڑی سے اتارتے ہوئے جانور بدک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس میں اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، بعض اوقات کھال چھل جاتی ہے، تھوڑی چر جاتی ہے، بعض اوقات کھر اس کا تھوڑا سا اکھڑ جاتا ہے، ٹانگ میں چوٹ لگ جاتی ہے جس سے وہ تھوڑا سا لنگڑانے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر گھر میں آئے اور یہ چھوٹے موٹے عیب پیدا ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غنی ہو یا فقیر وہ آرام سے قربانی اس کی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنا بڑا عیب پیدا ہو گیا کہ جو قربانی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جیسے پورا کا پورا جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا، اتنا لنگڑا ہو گیا کہ چل نہیں سکتا ہے، یا آنکھ پھوٹ گئی خدا نخواستہ جانور کی،
تو ایسی صورت میں اگر وہ غنی ہے یعنی مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور لے کر آئے گا، اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اور اگر شرعی فقیر تھا اور اس نے بیچارے نے ہمت کر کے جانور خریدا تھا، تو چونکہ شرعی فقیر پر قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدتے ہی اس خاص جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ دوسرا لائے، یہ اسی کو قربان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ہے کہ جب آپ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ ذبح کرنے سے پہلے یا قربان کرنے سے پہلے عیوب و نقائص پیدا ہوتا دیکھیں تو یہی مسائل ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جانور لٹا دیا ہے، چھری پھیرنے والے ہیں یا تھوڑی بہت چھری پھیر دی ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جانور ایک دم بدک کے اڑ جاتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، بھاگ لیتا ہے، اور عین ذبح کے وقت اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا اچھلا بہت ایک دم چھری پھیرتے اچھلنے لگا اور اس سے سینگ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، تو چاہے یہ غنی ہو یا فقیر، اس جانور کی قربانی دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے کہ بوقت ذبح جو عیب پیدا ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے کہ اب بالکل آخری وقت ہے، تو اس کے لیے اس کی قربانی دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت مالدار آدمی ہے، صاحب استطاعت ہے اور صاحب ہمت بھی ہے، دل بڑا ہے، تو اگر وہ اس جانور کو کہے کہ نہیں چاہے یہ قربانی کے وقت میں اس کو نہیں قربان کرتا، دوسرا لاؤں، تو یہ نور علی نور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکات سے انشاءاللہ نوازے گا۔ کچھ حصوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ گائے اور اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر 8 آدمیوں نے حصہ ملایا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بکرا بکری دمبا دمبی فقط ایک شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے، اگر اس میں 2 شریک ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، اور گائے کا ایک حصہ سمجھ لیں کہ بکرے کے برابر ہے، تو اس میں بھی 2 آدمی شریک ہو گئے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مختصر سا بریک لیں گے، اس مسئلے کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں جانور کے حصوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ اونٹ اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر 8 حصے دار ہو گئے، مثال کے طور پہ 8واں ملا لیا گیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر حصے میں 2 آدمی شریک ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ایک ایک حصہ سب کی طرف سے مان لے تو پھر جو 8واں شریک ہے وہ کسی نہ کسی کے حصے کے ساتھ شریک ہوگا، اور چونکہ ابھی یہ حصے مکس ہیں، ایک ساتھ ہیں، ابھی تقسیم تو ہوئے نہیں، تو گویا کہ یہ 8واں ہر ایک کے حصے میں شریک ہے، اور جب ہر ایک کے حصے میں شریک ہے تو ہر ایک کے حصے میں کم از کم 2 آدمی شریک ہو گئے۔ تو جس طرح ایک بکرے میں 2 آدمی شریک ہو جائیں، 2 کی طرف سے اس کو منسوب کر کے ذبح کیا جائے، قربانی کی جائے تو نہیں ہوتی، اسی طرح ان سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں وضاحت یہی ہے کہ پیسے ملانا ایک الگ فعل ہے اور قربانی کو منسوب کرنا ایک الگ چیز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 10 آدمی مل کر ایک گائے کے پیسے، 10 آدمی نے مل کر پیسے ملائے اور گائے لے کر آئے، لیکن جب اس کے حصے مختص کرنے لگے، خاص کرنے لگے، تو 7 کو ہی کیے کہ فلاں 3 نے کہا ہماری طرف سے نہیں، پیسے ہم نے بھی ملا دیے۔ تو پیسے ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں حصے منسوب کرنا یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر 2 کی طرف سے یہ کہا کہ بھئی ایک حصہ ہے 2 کی طرف سے، ایک بکرا ان 2 کی طرف سے، یہ ہے منسوب کرنا، اور یہ غلط ہوگا، اس سے پھر قربانی ضائع ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کے پاس اگر 5 تولے سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے بتایا تھا کہ 52 تولے چاندی کی مساوی قیمت ہو، تو کیا وہ اس پر 2 ہوں گی، اور اس کے شوہر کے پاس اگر 1,50,000 روپیہ وہ جو سرکاری اس پر وہ جی پی فنڈ وغیرہ کٹتا رہتا ہے وہ ہے، تو کیا وہ شوہر بھی الگ سے قربانی کرے گا اور بیوی الگ سے کرے گی؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں، اس میں ہمیں ظاہری طور پر نامحرم کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل وہ صورت حال تو ہے نہیں کہ بالکل کوئی روٹی دینے والا نہیں ہے، بھوکوں سے مر رہے ہیں تب جاب کریں۔ آج کل تو ہر دوسرا بندہ، مطلب کسی نے ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، تو وہ ضرور جاب کرتی ہے، لڑکیاں ان میرڈ بھی کرتی ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا، یہ شوہر کا ہاتھ بٹانا کہ ہمارا گھر بن جائے، تھوڑا ہمارے حالات زندگی اچھے ہو جائیں، اس صورت میں جاب جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ ایک میرا سوال اور ہے کہ یہ ہمیں جو سنت موقعہ پچھلے پروگرام میں آپ نے بتایا کہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ تیسری میں بھی دوبارہ ثنا پڑھتے ہیں، یقین کریں مفتی صاحب، ہم نے تو جن لوگوں سے قرآن پڑھا ہے
सबक पढ़ा है, हमें तो किसी ने भी नहीं बताया। ये आप ही हमारे लिए वसीला बने हैं बताने वाले, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी औलाद को भी पाबंदी करूँ वाकई में। और दूसरी अहम बात, सबसे अहम बात, कि हम कैसे किसी को अच्छा सही वैलिड मुफ्ती माने, क्योंकि हम तो अब आपको मैं 1.5 साल से कॉल कर रही हूँ, आज मुझे कॉल मिली है, ठीक है। अब हम बताएं, हम किसी को मुफ्ती को कहाँ से ढूंढ के निकालें, कैसे बात करें, और कैसे हमें पता चले कि यही वैलिड मुफ्ती है, ये हमें ठीक बताएगा। जी जी ठीक। अतराफ में तो बहुत हैं, लेकिन ये ज़रूर काइंडली मुझे ज़रूर गाइड कीजिए। जी मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल अर्ज़ करता हूँ। तो हिस्सों के बारे में गुजारिश कर रहे थे, बस थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह कल बयान कर लेंगे कि गाय और ऊँट में 7 से ज़्यादा हिस्सेदार नहीं हो सकते, जबकि बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी में एक आदमी की तरफ से वो एक जानवर होगा। अगर 2 आदमी शरीक हो जाएं, पैसे मिलाने के एतबार से नहीं बल्कि क़ुरबानी करने के एतबार से, कि मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी एक बकरा लाया और कहा हम दोनों की तरफ से ये एक बकरा, तो किसी की तरफ से भी ये क़ुरबानी नहीं होगी। अब अगर इन दोनों पे वाजिब थी तो अब भी वाजिब बाकी है, या एक पर वाजिब थी, उसने चूँकि दूसरे को शामिल कर लिया, उसकी नफली क़ुरबानी थी, इसकी वाजिब थी, दोनों एक जानवर में शरीक हो गए, तो ये नफली ही बनेगी, इस शख्स का वाजिब अदा नहीं होगा और ये गुनाहगार होगा। तो कल इंशाअल्लाह इस उयूब इसके हिस्सों के बारे में मज़ीद मैं कुछ मसाइल अर्ज़ कर दूँगा। जवाबात की तरफ आते हैं। पिछले प्रोग्राम में एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे साथ कुछ गैर मुस्लिम लोग पढ़ते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो कैंटीन में कभी बैठ जाते हैं तो वो कोई खाने पानी की ऑफ़र करते हैं, किसी ड्रिंक की ऑफ़र करते हैं, इसी तरह वो घर का या कैंटीन का खाना वगैरह हमें लाकर देते हैं, तो क्या हम उनका खाना खा सकते हैं या नहीं। देखें, सबसे पहले याद रखें कि हमारा मज़हब इस्लाम किसी को भी हक़ीर और कमतर जानने और ऐसा रवैया इख्तियार करने के जिससे हक़ारत का एहसास पैदा हो, इसको पसंद नहीं फरमाता। बहैसियत इंसान के गैर मुस्लिम भी एक इंसान चूँकि है, हमें तो जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है, चाहे जाए कि ये इंसान तो है कम अज़ कम। तो ये तो नहीं है कि अगर गैर मुस्लिम सामने से आए मुँह फेर के चले जाएँ, वो हाथ मिलाए तो आप हाथ ना मिलाएं, बल्कि उलमा ने फरमाया कि ज़रूरत के मौके पर, जैसे अब यहाँ है कि अगर एक मुसलमान एक गैर मुस्लिम से मुँह फेरता है, उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखता, खुसूसन बाहर के मुल्कों के बारे में ज़रा तसव्वुर लेकर आएँ, तो फ़ौरन ये एक इस्लाम के बारे में मनफी ख़यालात किसी के दिल में पैदा होंगे कि शायद इनका मज़हब इस्लाम मुसलमानों के अलावा हर एक को कमतर हक़ीर समझता है और दूर करने का हुक्म देता है। इससे एक इस्लाम का मनफी तसव्वुर पैदा होगा जो क़तअन गैर मुनासिब है। तो लिहाजा ज़ाहिरी बर्ताव की उलमा ने इजाज़त दी है, जैसे आप स्कूल कॉलेज में है, हाय हेलो हो जाती है, कभी बैठ गए कैंटीन में तो साथ बैठ के खाना भी खा लिया, तो ये चीज़ें इसको शरीयत मना नहीं करती है, ये कर सकते हैं। शरीयत जो मना करती है वो दोस्ती को मना करती है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है दुआ सलाम, बल्कि दोस्ती का मतलब है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा उठें बैठें, अपने दिल के राज उनको बताएं, अपने वीक पॉइंट्स उनको बताने में झिझक महसूस ना करें, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना चाहें, अपने माल पर उनका हक़ तस्वुर करने लग जाएं, गोया कि बहुत ज़्यादा घुल मिल जाना, इसको शरीयत ने नापसंद किया है। और इसमें शरीयत की बहुत बड़ी हिकमत यह है कि जब इंसान ख़ुद अपने मज़हब को ना जानता हो, अपने दीन को ना जानता हो, जिससे कि अक्सर मुसलमानों की हालत है, बास कहते हैं मैंने इसलिए गैर मुस्लिम से दोस्ती की है ताकि मैं उसको इस्लाम की दावत दूँ। तो मैं उस भोले भाई से ये पूछता हूँ कि बताइए आपको अपना दीन इस्लाम मालूम है? अगर ये आपसे पूछ लेता है कि बताएं आपके नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला का क्या तस्वुर है, या एक शख्स को अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन कैसे करवाना चाहिए, तो बेचारे इनके पास जुमले नहीं होते कि ये जहन में मुरतब करके उनको अच्छे अंदाज से ज़िक्र कर सकें। अगर वो पूछ ले कि बताएं इस्लाम क्या होता है, तो इस्लाम को बयान करने के बारे में हमारा मुसलमान 10 बार सोचेगा। अगर ये गैर मुस्लिम कहता है मुझे मुसलमान कर दे, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो हमारे मुसलमान भाई बहनों को ये तरीक़ा भी नहीं आता कि किस तरीके से उसको दायरा इस्लाम में दाखिल करना है। बोलते हैं जी वो मस्जिद करीब है, मौलवी साहब के पास चले जाएँ, वो बताएँगे। जब ऐसी सूरत हाल हो तो अगर ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो हो सकता है कि उनकी इबादत अच्छी लगें, कोई अक़ीदा बातिला की तरफ इंसान की तवज्जो चली जाए और वो अच्छा महसूस होने लगे। हो सकता है कि चूँकि अपने मज़हब को तो हमने सीखा ही नहीं और उसकी अच्छाई तो हमारे सामने भी मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नहीं है, लिहाजा ये हो सकता है हम कहें कि नहीं यार हमसे हमारे मज़हब से तो ये मज़हब अच्छा है, हालांकि वो उनका मज़हब नहीं है, वो उनका अपना एक तरीक़ाकार होगा, उनकी अपनी आदत व अतवार होंगी। जितना मज़हब हमारा कामिल है कि कोई मज़हब कामिल नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ हमारा मज़हब इस्लाम सबसे ज़्यादा कामिल है।
اور اگر آپ یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں جتنا بھی امن، جتنا انصاف اور جتنی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں، آپ یقین کریں یہ سب کا سب اسلام ہے۔ یعنی یہ مراد کہنے کی یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ اسلامی تعلیمات ہیں، ساری اسلامی تعلیمات ہیں۔ آپ اٹھا کے پڑھ لیں، سرکار کا دور مبارکہ دیکھ لیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے اختیار کیا، آج وہ ایسی ایک مثال بن گئے ہیں کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم ایک ملک پاکستان میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور مسلم کنٹریز کی حالت یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنے دین اسلام پہ چلنے اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر نوجوانوں کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ گھلیں ملیں، اچھی طرح دوستی کریں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کا دل اسلام سے معاذ اللہ متنفر ہو کے کسی اور مذہب کی طرف مائل ہو جائے۔ اور ارتداد اتنی خطرناک چیز ہے، ارتداد کا مطلب ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اسلام سے باہر نکل جانا، کہ یہ ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے، اس کی زندگی کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نکاح ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو، دوبارہ دخول اسلام کی توفیق حاصل نہ ہو، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور سب سے بدترین جو مطلب جہنمیوں میں ہے وہ مرتد ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی دوستی نہ کریں۔ ظاہری برتاؤ کو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ الیکس لیک ہے، تھوڑی بہت گفٹس کا آبادلہ تبادلہ ہے، زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں، بہت زیادہ گیٹ ٹوگیدر نہیں ہوتی، تو اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے، اور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک یہ بہن نے سوال کیا تھا کہ حج کرنے والا کیا پاکستان میں بھی قربانی کرے گا؟ پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ حاجی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو حج تمتع کرنے والا، اسے متمتع کہتے ہیں۔ ایک حج قران کرنے والا، اسے قارن کہتے ہیں۔ تیسرا حج افراد کرنے والا، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ اگر صرف حج کا احرام پہنا جائے، صرف حج کا، عمرے کا نہ ہو، حج کی نیت کریں تو یہ حج افراد ہے۔ اگر حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کے ساتھ احرام پہنا جائے تو یہ حج قران ہے۔ اور اگر صرف عمرے کا احرام پہنا جائے، پھر وہاں جا کے عمرہ کر کے پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام اگلی نیت دوسری نیت کے ساتھ پہنا جائے، یعنی حج کی نیت کے ساتھ دوسرا احرام پہنا جائے گا یا احرام کی نیت کی جائے گی، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اب یہ اچھے طرح یاد رکھیں کہ حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا چاہے شرعی فقیر ہی کیوں نہ ہو، ان پر حج کے شکرانے کے طور پہ قربانی واجب ہے۔ اور مفرد جو ہوتا ہے حج افراد کرنے والا، اس پر حج کے شکرانے کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا، اب عید الاضحیٰ والی قربانی کا مسئلہ، کہ اگر یہ مسلمان ہیں، اور ماشاءاللہ مسلمان تو ہیں حاجی، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مالک نصاب ہیں، اور پانچویں چیز کہ مقیم ہوں، مسافر نہ ہوں۔ اگر دیکھیں یہ مکے میں قیام اور پھر منا، مزدلفہ اور میدان عرفات، ان کے ڈیز آپ کاؤنٹ کر لیں، اگر یہ 15 ڈیز بن جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے۔ اب اگر دیگر شرائط اس میں جمع ہیں تو عید الاضحیٰ والی قربانی بھی واجب ہوگی، حج کے شکرانے والی علیحدہ اور عید الاضحیٰ والی علیحدہ۔ لیکن اگر مکے کا قیام پھر باقی ان مقامات کے قیام کے ڈیز اگر جمع کیے جائیں تو 13 بنتے ہیں، 14 بنتے ہیں، تو صرف حج کے شکرانے والی بنے گی، عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں بنے گی۔ دوسری بات یہ کہ جو حج کے شکرانے والی قربانی ہے، یہ حدود حرم میں کرنا لازم ہوتا ہے، اس کو باہر نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ان لوگوں پر عید الاضحیٰ والی قربانی واجب ہو رہی ہے تو اس کا حدود حرم میں کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں یا جہاں پہ بھی کنٹری سے آئے ہیں وہاں پر کسی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی میری طرف سے قربانی کر دینا، پھر جا کے ان کو پیسے دے دیں تو انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ کیا وہاں پر اگر کوئی حاجی ہے تو جب 15 دن گزر جائیں تب اس پہ قربانی واجب ہوگی یا پہلے ہو جائے گی؟ دیکھیں عید الاضحیٰ والی قربانی کے لیے 15 دن گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو نیت میں ہونے چاہیے۔ اگر مکہ پہنچا ہے اور وہ کاؤنٹ کرتا ہے، مکے کے دن دیکھے، پھر منا، مزدلفہ، میدان عرفات، پھر واپس وہ جو منا آئے گا، سارے دن اس نے کاؤنٹ کیے اور 15 دن ہیں سمجھ لیں، تو گویا کہ اس نے 15 دن کی نیت کر لی تو یہ مقیم ہوگا۔ اور اگر 15 دن سے کم ہے تو مسافر ہوگا۔ مقیم پر واجب ہوتی ہے، اگر دیگر شرائط ہوں، مثلا مسلمان بھی، عاقل، بالغ، مالک نصاب، تو مقیم پہ قربانی واجب ہوگی، مسافر پر نہیں۔ اور یہاں یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ بعض صرف مکے کا حساب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ منا، مزدلفہ اور عرفات یہ مکے سے باہر ہیں اور ان کے ڈیز اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔
لیکن چونکہ اب بہت ہی اتصال ہو گیا ہے اور وہ مضافاتی علاقے بن گئے ہیں، ہمارے نزدیک یہی مسئلہ ہے، اور میرے کئی اساتذہ اسی پر ہمیں تلقین کرتے ہیں اور متفق ہیں کہ اب مکے کے چونکہ یہ مینا، مزدلفہ، میدان عرفات بہت ہی کلوز ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل متصل ہیں، تو اس لیے یہ فنائے مصر کے حکم میں ہے، تو اس لیے ان کے دن بھی کاؤنٹ کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی اس میں اختلاف کرے تو وہ رائے کا اختلاف رکھ سکتا ہے، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایک یہ بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ کیا دو بہنوں کا نکاح ایک ہی دن اور ایک چاند میں ہو سکتا ہے؟ یہ کوئٹہ سے ایک بھائی نے ہمارے کویسچن کیا تھا، تو بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ جو دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح نہ کریں، یہ بھاری پڑ جاتا ہے نکاح اور منحوس ہو جاتا ہے، یہ خواتین کے اپنی ایجادات ہیں، اپنی اختراعات ہیں، جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ ایک ساتھ آپ 50 بہنوں کا نکاح کر دیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک ہی چاند میں کر سکتے ہیں، کوئی قابل گرفت نہیں ہے، اور شریعت نے کسی قسم کی نحوست کی خبر نہیں دی ہے۔ اور اپنے پاس سے خواہ اچھے افعال و اعمال کو منحوس کہہ دینا، نحوست کا باعث کہہ دینا، یہ یاد رکھیں شریعت پر افتراء ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ ایسے شخص کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جب حکم نہیں فرمایا تو آپ کو علم غیب ہے، آپ کو کیا پتہ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور آپ اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ ملی نغمے میوزک کے ساتھ سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میوزک شرعاً ہر صورت میں منع ہے، صرف قوالی وغیرہ جو ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں بہت سے بزرگان دین بھی یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قوالی میں قول جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، پاکیزہ کلام ہوتا ہے، اور میوزک اس پاکیزہ کلام کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے، لہٰذا وہ حکم جواز نکالتے ہیں، بہت سے علماء اس کو منع کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو عام گانے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں میوزک اپنی اصل حالت پر ہی رہے گا کہ اس کو شرعاً جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہاں ایک ہوتا ہے حالت جنگ کے وقت کہ جب جنگی ماحول بن جاتا ہے، کسی دشمن کے حملہ کرنے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں ملی نغمے بہت زیادہ جوش پیدا کرتے ہیں، اور یقیناً پھر وہ اس میں جو میوزک جس انداز سے ڈالا جاتا ہے وہ واقعی بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتا ہے، اور انسان کا جذبہ بڑھتا ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے، تو اس وقت پھر یہ ملی نغمے تو ایک ہتھیار کا سا کام کرتے ہیں، اس میں بالکل شرعی حکم بدل جائے گا، لیکن عام نارمل حالت میں اجتناب کیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ جشن آزادی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ اس انداز سے مناتے ہیں کہ وہ انتقال ہو جاتا ہے، جیسے لڑکے والے اسکوٹر چلا رہے ہیں، شوں 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 یہاں سے وہاں لے کے جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، بلکہ اگر میں اس کو گناہ کہوں تو یہ بالکل بیجا نہیں ہوگا کہ اپنی زندگی بھی خطرے میں دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جشن آزادی منانے کا نہیں ہے، بلکہ جشن آزادی ہمیں سوچ اور فکر کے ساتھ منانی چاہیے کہ ہم نے ملک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اکابرین نے قربانی دی، ہم نے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ ہم ملک سے فائدے حاصل کر رہے ہیں کہ عزت خود اعتمادی حاصل کرتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھا جائے گا، آپ چاہے کتنے اچھے رہ رہے ہوں، لیکن یہ ضرور احساس ہوگا کہ ہم غیر کے ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی، اسٹیشن پر آتے ہی ایک دم ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ہے۔ تو اپنے ملک کے لیے ہم نے کیا کیا، یہ ہمیں سوچ اور فکر پیدا کرنی چاہیے، اور مثبت اپنے طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اور تم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ اور تم جیسے آپ نے خود فرمایا بہن نے کہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تم سب یہاں آ جاؤ، آپ سب لوگ یہاں آ جائیں، تو ہمارے ہاں آپ اور تم جو ہے یہ واحد کے لیے بھی ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی ہوتا ہے استعمال، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے صیغے استعمال کرنا جس میں جمع کا شائبہ ہو مناسب نہیں ہے، اسی لیے تو کا لفظ استعمال کرنا سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ اگرچہ ہمارے اردو میں عجیب سا لگتا ہے، لیکن بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ پورا قرآن اٹھا لیں، جہاں انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خطاب فرمایا واحد مذکر حاضر کی ضمیر رکھی ہے، یعنی تو جس کا ترجمہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نا کی ضمیر استعمال فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کا ترجمہ ہم ہے۔ اللہ کو زیبا ہے کہ وہ اپنے لیے جو لفظ مطلب بیان فرمائے، لیکن جو نبیوں کا طریقہ رہا اللہ کو خطاب کرنے کا وہ ہمیشہ واحد مذکر حاضر کے ساتھ ہے، یہی ادب ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام مخلوق جانتی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرماتے ہیں کہ مجھے انسان اور جنوں کے علاوہ ہر شے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو بالکل ان کی رسالت سب پر منکشف ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر حرام کماتا ہے تو اس کے گھر والوں سے خرید و فروخت کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
تو کسی کے کمانے سے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ حرام کما رہا ہے تو گھر والوں سے خرید و فروخت نہ کی جائے۔ ہاں اگر آپ کو یہ کنفرم پتہ ہے کہ حرام قطعی کماتا ہے اور اسی پیسے سے وہ پروڈکٹ تیار کر کے گھر والے سیل کر رہے ہیں تو پھر نہ لینا افضل اور اعلیٰ ہے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم حرام پیسہ کماتے ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے ہم سے نفرت کر رہے ہیں، تو وہ اس کو گناہ کو چھوڑیں گے اور غلط کام کو چھوڑیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ حرام پیسے سے چیز تیار ہوئی ہے یا ہو سکتا ہے گھر والوں کے اور ذرائع آمدنی ہو، تو بالکل تحقیق کی بھی آپ کو حاجت نہیں، پھر آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ حالت احرام میں ٹوتھ پیسٹ اور خوشبو والا صابن یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پکا لیے گئے ہیں، اس لیے ان کا استعمال جائز ہے، یعنی خوشبو ان میں پک گئی ہے اور پکی ہوئی خوشبو کا استعمال جائز ہے۔ تو دیکھیں اس میں بالکل یہ اختلاف ہے، بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ خوشبو پک گئی ہے اور پکنے کے بعد وہ فنا ہو جاتی ہے چاہے خوشبو آ رہی ہو، جیسے کہ خالص خوشبو الائچی وغیرہ آپ ویسے کھائیں حالت احرام میں تو آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، لیکن بریانی میں پکا لیں اب چاہے خوشبو دے رہی ہو، علماء نے فرمایا وہ کھائیں گے خالص خوشبو منہ مہک بھی گیا تب بھی دم لازم نہیں ہوگا کیونکہ وہ خوشبو پکا لی گئی ہے۔ اب یہ صابن وغیرہ کے اندر، ٹوتھ پیسٹ کے اندر کیا خوشبو کو اس حد تک پکایا جاتا ہے کہ اس پہ فنا ہونے کا حکم لگایا جائے؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس میں تحقیق درکار ہے، اس لیے جانب احتیاط یہ ہے کہ آپ نہ ٹوتھ پیسٹ یوز کریں نہ خوشبودار صابن یوز کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی بچوں کی طرف سے قربانی کرے تو کر سکتا ہے؟ دیکھیں نابالغوں کی طرف سے کرنا چاہے تو اجازت بھی درکار نہیں، لیکن بیوی کی طرف سے اور بالغ بچوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت لے لے، پھر ان کی طرف سے بالکل قربانی کر سکتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہاں پر قربانی اگر کوئی حاجی صاحب ہیں تو یہاں قربانی کریں گے یا حدود حرم میں؟ جواب دے چکا ہوں کہ حج کے شکرانے کی جو قربانی ہوگی وہ حدود حرم میں ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ والی اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کرنا لازم نہیں ہے، اس کے لیے پاکستان وغیرہ میں وکیل بنا سکتے ہیں یا جہاں ملک سے آئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ ہو سکے تو پیروں کی طرف سے آئیں، سر کی طرف سے نہ آئیں، لیکن حاضری وہاں پہ ایسی ہوتی ہے کہ سر کی طرف سے آنے کی مجبوری ہوتی ہے، پیر کی طرف سے اگر جانے کا موقع مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، سنہری جالیوں سے 4 قدم کے فاصلے پہ۔ سنہری جالی کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا ہمارے علماء نے بے ادبی لکھا ہے، بے ادبی ہے۔ 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کر پہلے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، پھر شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، پھر جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں درود شریف وغیرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور پھر کوشش کریں کہ پیٹھ نہ ہو، ادب احترام یہی ہوتا ہے، اور اس طرح قدم الٹے قدم چل کر اور اس طرف سے باہر نکل جائیں۔ یہ حاضری کے آداب ہیں۔ وہاں باتیں کرنا، آوارہ نظری کرنا، وہاں پہنچ کے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب۔ آپ ایسی بارگاہ میں ہیں کہ یہاں ذرا سی بے ادبی پر ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، اس لیے شور شرابہ کرنا یا وہاں شرطوں سے لڑنا، اور پکچر بنا رہے ہیں بعض، مووی بنا رہے ہیں، ارے بھائی یہ ادب کا مقام ہے، تصویریں کھینچنا مووی بنانے کا مقام نہیں ہے، یا خود سیلفیاں لے رہے ہیں، اس طرح پیچھے سنہری جالیاں ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ ایک بڑے بزرگ بیٹھے ہوں کیا حالت زندگی میں آپ ان کے پاس جا کے حضرت 1 منٹ ٹھہریں، یہ سیلفی لینا شروع ہو جائیں، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ آپ ادب سے سامنے بیٹھیں، اور یہ بارگاہ رسالت ہے، تو اس لیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اور سنہری جالیوں سے دور رہتے ہوئے حاضری دیں، یہی طریقہ کار بہتر ہے۔ یہ بہن نے فرمایا اگر کسی زوجہ کے پاس کسی کی 5 تولہ سونا ہے اور زکوٰۃ تو اس پہ فرض نہیں، لیکن قربانی کے جیسے ہم نے مسائل عرض کیے تھے تو ان پہ قربانی بن جائے گی، اور شوہر کے پاس بھی کچھ پیسہ ہے، کچھ جی پی فنڈ وغیرہ ہے، تو کیا ان پر 2 قربانیاں لازم ہوں گی؟ تو جی میری بہن بالکل 2 قربانی لازم ہوں گی۔ اگر شوہر مالک نصاب ہو تو اس پہ علیحدہ ہوتی ہے، بیوی ہے تو اس کا اس سے شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ نے بیوی کو مال دیا ہے تو وہ مالکہ نصاب بن گئی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یا جو مکلفین سے خطاب ہے علیحدہ متوجہ ہوگا، شوہر سے علیحدہ متوجہ ہوگا۔ شوہر گھر کا سرپرست ضرور ہوتا ہے، لیکن تمام احکامات کا مکلف اسے نہیں بنا دیا گیا، جو عاقل بالغ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرے گا، لہٰذا ان پہ آپ پہ 2 قربانی بنیں گی اگر بنتی ہیں تو۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب کوئی جاب کرتا ہے تو نامحرم کا سامنا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں اتنی زیادہ ضرورت تو نہیں ہوتی، کھانا پینا تو کوئی بھی دے دیتا ہے، لباس دے دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جا کر جاب کرتی ہیں۔ بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے مطلب جاب وغیرہ کر لیتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو چیز فی نفسی ہی ممنوع ہو، محظور ہو، محظور ممنوع کو ہی کہتے ہیں، منع ہے شریعت کی طرف سے،
اس کام کا ارتکاب اسی وقت مباح ہوگا یا جائز ہوگا جب ضرورت یا حاجت متحقق ہوگی، یعنی آدمی اس کے بغیر مر جائے گا یا بہت ہی شدید مشقت میں مبتلا ہوگا، تب کہیں جا کے اس محظور شرعی کا ارتکاب کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب یہ ہر عورت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہو سکتا ہے، مسئلہ لمبا ہے تو انشاءاللہ میں اس کو یہاں روکتا ہوں، کل انشاءاللہ آپ سنیے گا، اس پہ میں اور تفصیلی کلام کر کے اس کے بہت سارے پہلو واضح کروں گا، کیونکہ ہمیں صرف پاکستان کو نہیں دیکھنا، ہمیں باہر کے ملکوں میں دیکھنا ہے کہ وہاں پہ خواتین بیچاری مجبور ہوتی ہیں گھر سے نکلنے پر، کم از کم بچوں کو اسکول چھوڑنے جانے کے لیے تو عورتوں کو ہی جانا پڑتا ہے، اکثر ایسی ہوتا ہے، شوہر تو کام پر ہوتے ہیں انہیں وہاں جانا پڑتا ہے، اور وہ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے، رش آورز ہوتے ہیں، اگر اس وقت آفس سے آئے تو شوہر دوبارہ تو پہنچ نہیں سکتا، وہ پھنس جائے گا، تو پھر عورتیں یہ کام کرتی ہیں، تو گھر سے نکلنا تو عورتوں کے لیے پھر بھی ضروری ہوتا ہے، پھر وہاں پہ فیمیل ٹیچرز بھی ہوتی ہیں، میل ٹیچر بھی ہیں، ان سے بھی مطلب میٹنگز کرنی ہوتی ہیں، پیرنٹس میٹنگ جب ہوتی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا، اس میں انشاءاللہ کل آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ مفتی یہاں پر ہے ہی نہیں تو کس کو مفتی کو ویلڈ مانے، کہاں سے مفتی بنائیں، تو یہ بھی انشاءاللہ میں کل آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک تفصیلی کلام ہو، کیونکہ یہ میرے بڑے پسند کا آپ نے سوال کیا ہے، میں یہ اس قسم کے سوالات کو بہت ہی پسند کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ سوچیں، غور و تفکر کریں، اور یہ قرب قیامت کے وقت جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابیوں کی نشاندہی کی، ان کی خرابی کے لیے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں۔ تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس پہ پہلے کلام ہوگا، پھر انشاءاللہ دیگر سوالات کے جوابات لیے جائیں گے۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ اسی میل ایڈریس پہ کر لیں، یا muftiakmal.net پر آسک امام کے آپشن میں جا کر بھیج دیں، یا مفتی اکمل QTV2 والا جو میرا پرسنل ای میل ID ہے اس پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ دیر ہو جائے تو معاف کر دیا کریں، بہت سوالات آتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، رات دن سوالات آتے رہتے ہیں، اب ان کے جوابات دینا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ بر وقت دیں، لیکن بہرحال دیتے ہیں۔ اور دوسری گزارش بس آخری یہ ہے کہ واٹس ایپ اور میرے موبائل پر خدا را سوالات نہ بھیجیں، میں نہیں دے سکتا ہوں، ابھی بھی تقریباً میرے خیال میں 126 کے قریب جو ہیں وہ سوالات اب بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور میں کیسے اس کا جواب دوں، اس لیے آپ میل کریں، اس کا جواب ہو سکتا ہے آسانی سے دے دیا جائے۔ آپ اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت میں آسودگی عطا فرمائے، ذہنی سکون عطا فرمائے، ہر قسم کی بے چینی بے قراری کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔